جی بالکل، تاریخ میں پہلی مرتبہ پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے استفادہ حاصل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ انیشیٹو پراسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرہاد علی شاہ صاحب نے لیا ہے، اور یہ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جو کمیاں کوتاہیاں پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں رہ چکی ہیں وہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے استفادہ حاصل کر کے اس کو پورا کریں گے۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ شاہ صاحب، کیوں آپ کو یہ لگا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے استفادہ حاصل کیا جائے؟ کیوں آپ کے ذہن میں یہ بات آئی؟ اشفاق، سب سے پہلی بات میں یہ کروں گا کہ جب میں نے 11 دسمبر 2023 کو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا تو میں کیونکہ 23-24 سال سے ڈیفنس سائیڈ کا وکیل تھا، اور میں نے سب سے پہلے کوشش کی کہ میں ان کازیشنز کو تلاش کروں کہ جس کی وجہ سے پروسیکیوشن فیل ہوتی ہے تو اس کے اوپر میں ورک آؤٹ کروں، اور میں نے مختلف انیشیٹوز لیے۔ جیسے سب سے پہلا انیشیٹو تھا کہ پنجاب حکومت کے مختلف ڈپارٹمنٹ اپنے طور پہ کام کر رہے تھے، تو میں نے سب سے پہلے کام کیا کہ جو کرمنل جسٹس سسٹم کے پلرز تھے، ہم نے کوشش کی کہ انیشیٹو لیا اپنے پارٹ پہ کہ ہم نے پولیس کو، پریزنز کو، میڈیکل لیگل سرجن پنجاب کو، ڈی جی ایف پی ایف ایس سے سب ایک پیج پہ لائے، اور ہم نے بیٹھ کے میٹنگز کا ایک سلسلہ شروع کیا پی جی آفس سے کہ جو فلاز ہیں ان فلاز کے اوپر کام کیا جائے۔ جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ آپ کے پاس پوسٹ مارٹم اگر ڈیلے سے ہو تو آنریبل کورٹس، ایپیکس کورٹ کہتی ہیں کہ یہ ایف آئی آر ہم اس پہ رلائے نہیں کر سکتے، ایکویٹل کا باعث مان جاتے لوگ۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ڈاکٹ جو جاری کرتا ہے ایک ایس پی پوسٹ مارٹم کی ریکویسٹ کے لیے وہ 9 to 5 جاری ہوتا ہے، اور اگر وہ 9:15 پہ قتل ہوا تو اس کا پوسٹ مارٹم فیسلٹی لاہور میں ہونے کے باوجود اگلے دن پوسٹ مارٹم ہوتا تھا۔ تو ہم نے پولیس کو کہا کہ ایکشن نیڈڈ یہ ہے کہ آپ اس کو 9 to 5 کی بجائے، اس کا نقصان یہ تھا کہ جن لوگوں کا کوئی پیارا دنیا چلے جاتا تھا وہ سارا دن خوار ہوتے رہے، وہ خوار بھی ہوتے تھے اور ان کو ملزمان کو شک کا فائدہ مل کے وہ بری ہو جاتے تھے۔ تو ہم نے یہ ایکشنز، یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی، اس پہ ہم نے بہت سی مثالیں جو ہیں ہم نے کام کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ انیشیٹو کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اب سیکنڈ انیشیٹو یہ تھا کہ ان کے درمیان انٹیگریشن کی ضرورت تھی کہ پول کام پولیس کا سسٹم ہے، سی ایف ایم ایس ہمارا سسٹم ہے، تو ہم نے اس کو انٹیگریٹ کیا کہ جو بھی ایف آئی آر درج ہوتی ہے وہ ایف آئی آر ہمارے ڈیٹا میں آتی ہے تو ہم اس کو دیکھ کے پہلے دن سے لائن آف انکوائری دیتے ہیں۔ پہلے سسٹم یہ تھا کہ جب انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جاتی تھی تو پھر آئی او ہمارے پاس لاتا تھا۔ اب ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم نے آئی او کو پہلے دن ہم نے ڈیوٹی باؤنڈ کر دیا پروسیکیوٹر کو کہ آپ نے پہلے دن لائن آف انکوائری دینی کہ دیز آر دی لائنز ٹو انویسٹیگیٹ، تاکہ کل کو ہمیں پریجوڈس جو ہوئے وہ ہم پہلے دن سے اس کو واچ کریں۔ اب اس کے بعد پھر انیشیٹو کی ضرورت تھی کہ اس کو ایک ریٹرن فارم میں لایا جائے، تو آئی جی پنجاب صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے ایم او یو سائن کیا۔ اس کے اوپر ہم نے ویری فرسٹ ڈے سے لے کے ٹل ججمنٹ تک جو سٹیپس تھے اس کو ہم نے 3 ٹیئرز بنا دیے کہ کنسرن پروسیکیوٹر آئی او، کنسرن ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ان ڈسٹرکٹ، اور ڈی پی پی جو ہمارا ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر، اور اس کے بعد آئی جی اور پی جی۔ تو ہم نے ان کے واٹس ایپ گروپ بنوا دیے کہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا آپ نے اپنے طور پہ شیئر کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا انیشیٹو یہ تھا کہ ہمارے پروسیکیوٹر جو ہیں ان کی اٹینڈنس کو پورے طریقے سے انشور کیا جائے کہ وہ اپنی ڈیوٹی پہ 9 to 5 آئیں گے۔ سب سے پہلا کام یہ تھا کہ جو پی آئی ٹی بی کی طرف سے لگائی گئی تھی رجسٹر ڈیجیٹل، وہ اسکریچ کیے ہوئے تھے، کسی کا نہیں پتا چلتا تھا کون آیا کون گیا۔ میں نے آ کے واٹس ایپ کے اوپر ہر ڈی پی پی کو ڈیوٹی باؤنڈ کر دی، گائیڈ لائن دے دی کہ آپ نے 9:10 تک جو حاضری لگے گی رجسٹر کی کاپی ہمیں واٹس ایپ اس گروپ میں بھیجنی، ہم اس کو کسی ٹائم بھی چیک کر سکتے ہیں۔ میں 9:15 پہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کس ضلع کے اندر میرا کون سا پروسیکیوٹر چھٹی پہ ہے۔ یعنی آپ نے پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کو زندہ کیا۔ اب اس کے بعد ایک سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جب میں یہاں پہ آیا تو مجھے یہ آفس ایسے لگتا تھا جیسے میں کسی پوسٹ آفس میں تعینات ہو گیا، کیونکہ پولیس جو کچھ بھی لکھ کے لا رہی ہے ہم اس کو اسٹیمپ آؤٹ کر کے آگے بھیج رہے ہیں۔ میں نے کہا دس از ناٹ اے پوسٹ آفس، دس از اے پروسیکیوشن آفس دیٹ از انڈیپینڈنٹ فورم۔ تو ہمارے پاس پنجاب کرمنل پروسیکیوشن سروس ایکٹ کے اندر جو پارس دی گئی تھیں وہ 10(3) کی پارس تھی، ہم کوئی بھی ریکارڈ پورے پنجاب سے منگوا سکتے تھے، ڈائریکشن دے سکتے تھے۔ تو ہم نے اپنے کمپلینٹ سیل کا انیشیٹو لیا، پورے پنجاب کے اندر ہم نے فیسیلیٹیشن سینٹرز بنا دیے ڈی پی پی آفس کے اندر کہ ہم نے کہا کہ کسی کو کوئی کمپلینٹ ہو، چاہے وہ کمپلیننٹ ہو چاہے وہ ملزم ہو، وہ ہمارے پاس آ سکتا ہے۔ جیسے اس کو ایف آئی آر کی کاپی چاہیے، 161 کے اسٹیٹمنٹ کی کاپی چاہیے، آپ سمجھتے ہیں کہ ریلیونٹ سیکشن نہیں لگایا پولیس نے تو آپ ہمارے پاس آئیں، ہم اس میں ایڈوائز جنریٹ کریں گے، ہم اس کے اندر سیکشنز ایڈ کریں گے، اگر غلط سیکشن لگا تو ہم اس کو ڈیلیٹ کریں گے۔ یہ جو آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پاس جا رہے ہیں، اس سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں،
کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ کیا لگا آپ کو کہ یہ جو آپ کی جو ٹیم ہے پراسیکیوٹرز وہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہے، یا کیا اس کی؟ نہیں، میں بینگ کرمنالوجسٹ اشفاق، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ساری دنیا اس وقت کرمنالوجی کی ان ٹیکنیکس پہ چلی گئی ہے. ہم آج تک ملزم کو تلاش کر رہے ہیں. ہم نے کبھی یہ دیکھا نہیں کہ یہ جرم کی کاز کیا ہے، کس وجہ سے یہ جرم ہو رہا ہے. تو میں نے بینگ کرمنالوجسٹ پروسیکیوشن کو یہ گائیڈ لائن دی ہے کہ ہم نے مجرم بھی ڈھونڈنا ہے اور جرم کی کاز بھی ڈھونڈنی ہے. تو اس کے لیے ساری دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس کو استعمال کری. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں نے کہیں پہ جانا ہوتا ہے، کوئی میں نے خط لکھنا ہوتا ہے، میں نے کہیں کو نوٹ کرنا ہوتا ہے، میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سامنے سبجیکٹ رکھتا ہوں. یہ نہیں کہ میں اس پر رلائے کروں، لیکن میں اس سے ایک گائیڈ لائن لیتا ہوں کہ وہ گائیڈ لائن کیا ہے، وہ پوائنٹس کیا ہیں. تو ہم اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اگنور کریں گے تو وہ ہمیں اگنور کر دے گی، اور اب وہ وقت نہیں ہے کہ ہم ان ٹیکنیکس کو استعمال نہ کریں. تو جو ہم کرنے جا رہے ہیں، سب سے پہلے کل میٹنگ بلائی ہے، اس پہ مختلف سیکشنز کے لوگوں کو میں نے ایک ٹاسک دیا ہے کہ آپ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، جیسے ایک اینٹی ٹیررسٹ کے حوالے سے انچارج ہیں، فائنانس کے حوالے سے انچارج ہیں، عاملہ کے حوالے سے انچارج ہیں، دوسرے جو اینٹی ریپ کے والے سے انچارج، ان کو میں نے کہا کہ آپ اپنے طور پہ ایک ایکسرسائز کریں، میرے پاس ریزلٹس لے کے آئیں کہ آپ کے مطابق آپ کیا چاہتے ہیں کہ اسے استفادہ کرنا چاہیے یا اس سے استفادہ نہیں کرنا چاہیے. تو اس کے اوپر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک پی آئی ٹی بی کو پھر سفارشات بھیجیں گے. ہم سی ایم پنجاب صاحبہ سے ریکویسٹ کریں گے کہ میرا پروسیکیوٹر کے نام سے اے آئی کا ایک پروگرام بنایا جائے، جس کے اندر ہم جتنی ہماری ایکٹیو اپروچ ہے میرا پروسیکیوٹر، اس کے اندر ہم سارا کا سارا اپنا ڈیٹا، جو دیکھیں اے آئی کے اندر آپ جتنا ڈیٹا فیڈ ان کرتے ہیں وہی آپ کو رسپونڈ بیک کرتا ہے. تو کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو غلط انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے تو لوگ اس انفارمیشن کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں. جیسے میں نے کل اپنا لکھا کہ بتائیں پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کہاں پیدا ہوئے تھے، تو اس نے کہا کہ وہ لاہور میں پیدا ہوئے تھے. تو میں نے کہا وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے کہاں گئے، تو اس نے کہا وہ انگلینڈ چلے گئے. تو میں نے اس کو کیا کہ آپ نے غلط انفارمیشن دی ہے، یہ راولپنڈی میں پیدا ہوئے تھے، انہوں نے اپنی تعلیم سرگوداس حاصل کی اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور آ گئے. تو اس نے کہا کہ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے انفارمیشن کریکٹ کر دی. تو ہم پروسیکیوشن یا پروسیکیوٹوریل ورک کے حوالے سے انفارمیشن جو صحیح ہے ہم اس میں ایڈ آن کریں گے، اور اس کے بعد ہمارے پروسیکیوٹرز آل اکراس پاکستان اس کی مدد سے، اب جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ 150 آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ ہاسٹائل وٹنس کو کس پروسیجر کے تحت ڈکلیئر کرنا ہے، کیا طریقہ ہوگا. تو اے آئی آپ کو رسپونڈ کرتا ہے. اب اے آئی ہمیں اس کا جواب دے رہا ہے انڈیا کے حوالے سے، لیکن اگر ہم انفارمیشن اس کو پاکستان کے حوالے سے اس میں ڈال دیں گے تو دنیا کے کسی حصے میں بھی پاکستان کے 150 آرٹیکل کی کوئی انفارمیشن لے گا تو وہ ہمارے والی ایگزیکٹ انفارمیشن جو ہے وہ فارورڈ کرے گا. تو میں ایک اور آپ کو بات بتاتا ہوں. ناظرین، یہ پنجاب کا پہلا محکمہ ہوگا کہ جو باقاعدہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے استفادہ حاصل کرنے جا رہا ہے، اور اس کا مقصد آپ سن رہے ہیں کہ پروسیکیوٹر صاحب نے یہ کہا، پروسیکیوٹر جنرل صاحب نے، کہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ میرا پروسیکیوٹر اے آئی کے حوالے سے ایک پورٹل بنایا جائے جس میں وہ اے آئی سے مکمل استفادہ حاصل کر سکیں اور لوگوں کو بھی اس سارے معاملے پر آگاہی ہو. اب دیکھیں اشفاق صاحب، جیسے ہمارے پاس پولیس رپورٹ آتی ہے تو ہمارے پروسیکیوٹر کا کام ہے اسکروٹنی کرنا. ہم اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم انفارمیشن دیں گے کہ وہ کیا ٹیسٹ اپلائی کرنے ہیں، وہ ٹیسٹ اس میں پرووائڈ کیے جا سکتے ہیں. 9(5) کی رپورٹ جو ہے وہ ہم اس کے اندر گائیڈ لائن اس سے لے سکتے ہیں. ہم اس فار دی سیک آف آرگومنٹ کہ ہمیں کوئی انفارمیشن ایسی چاہیے جو ہم اے آئی سے اٹھا سکتے ہیں کہ ہم پہلے ریسرچ کریں، 15-20 منٹ لگائیں، کیونکہ آپ کو پتا ہزاروں کیسز ہیں جو ہمارے پاس ڈیلی کی بنیاد پہ آ رہے ہیں. تو اے آئی میں یہ نہیں کہتا کہ 100% ہم اس پہ اپلائی کریں گے، لیکن اس کو ایز اے ٹول ہم استعمال کریں گے کہ ہمارے پاس جو سورس ہے سورس کو بھی اپلائی کریں گے، لیکن اس کو ہم کاؤنٹر چیک کر سکتے ہیں کہ اگر وہ انفارمیشن سورس کے ساتھ ہے تو پھر ہم اس پہ رلائی کریں. اب اس کے بعد کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم دیکھیں، کیونکہ سرٹن رولز چاہیے. دیکھیں اے آئی ہم استعمال تو کر رہے ہیں، لیکن اے آئی کی لیگل حیثیت کیا ہوگی؟ کیا کوئی پروسیکیوٹر کسی سٹیج میں ہم کہیں کہ آپ اے آئی سے کیوں استفادہ نہیں لے رہے، وہ کہ جی آپ مجھے بتائیں کہ لیگل اس کی بیکنگ کیا ہے. تو ہمیں اس کی کہہ رہا تھا کہ رولز آپ بنوائیں گے اس کے یا بنیں گے. بیسیکلی ابھی جو ہم نے میٹنگ سٹارٹ کی ہیں، کل ہماری پہلی میٹنگ تھی، اس کے اوپر ہم نے اس کی 2 چیزیں بیسک چیز ہم ورک آؤٹ کر رہے ہیں. کیا اس کا کوئی فائدہ پروسیکیوشن میں ہوگا؟ اگر آنسر آتا ہے یس تو پھر ہم آگے اس کو لے کے چلیں گے کہ رولز ہم نے کیسے بنانے ہیں. اب آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں اشفاق. ہمارے پاس پیڈا کی کاروائی کے حوالے سے پورے پروسیکیوٹرز کی ہم نے ایک پروسیڈنگ کرنی ہوتی ہے، ان کو ہم نے بلانا ہوتا ہے، پرسنل ہیئرنگ کرنی ہوتی ہے. اب وہ ایک آدمی اگر ملتان سے آتا ہے اپنے خلاف الزام میں پیش ہونے کے لیے تو وہ بل بھیج دیتا ہے، جی میں ملتان سے لو رہا تھا، میرا 20,000 کا بل بن گیا، جو حکومت کے پہ بوجھ تھا. میں نے وہ ویڈیو کانفرنس سے شروع کر دیا کہ ہم ملتان سے ویڈیو کانفرنس لیتے ہیں تاکہ حکومت پر بوجھ نہ پڑے، لیکن اس کے لیے مجھے لیگل بیکنگ چاہیے. میں نے اس کا بھجوائی ہے سمری کہ یہ پیڈا کے حوالے سے امینڈمنٹ کی جائے کہ پرسنل ہیئرنگ مینز کہ ویڈیو کانفرنس سے بھی ہم اس کی ہیئرنگ کر سکیں. تو اس طرح
اچھا اب آخری بات بس یہ بتائیے گا کہ یہ پروسیس کب تک کا ہوگا, کتنا ٹائم لگے گا, کیونکہ اب تو کافی سپیڈ سے اس کو کرنا ہم ہے بیسیکلی اور سی ایم سے بھی ملاقات کریں. ہم بیسیکلی ہم نے اس میں اب فرائیڈے کل کا ٹائم رکھا ہے کہ کل مجھے فیڈ بیک ملے گا, اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی اس کی ایک سمری بنائیں گے, پھر ہم انشاءاللہ اس کو سی ایم صاحبہ سے ٹائم لے کے ایک پریزنٹیشن بنائیں گے اور اس پریزنٹیشن کو ان کے سامنے پیش کریں گے تاکہ اس پہ پورے طریقے سے کام ہو سکے. اور میں بالکل اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ صرف پروسیکیوشن کا نہیں بلکہ ہر ڈپارٹمنٹ کو پورے طریقے سے اس کے اوپر جو ہے اس کو لے کے چلنا